کنڈے کی فاتحہ کون سی تاریخ میں دلانا چاہیے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا، اور کیا کنڈے کی فاتحہ صرف پوڑی پر یا کھیر پر ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، اور کنڈے کی فاتحہ نئے برتن میں، مٹی کے برتن میں ہی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، اور جس برتن میں فاتحہ لگی، فاتحہ لگوائی، کنڈے رکھے، پوڑی رکھی، ان کو ندی میں ڈالنا یا ندی میں سرانا یا کہیں دفن کرنا کیسا ہے، اور دن میں فاتحہ ہو سکتی ہیں، رات میں نہیں ہو سکتی، یہ ساری باتیں آج کے اس بیان میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے، لہذا ان کو پورا سنیے اور جانیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کون سی تاریخ میں ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کسی بھی تاریخ کو ضامین کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ 15 رجب کو کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ 15 رجب المرجب ہے۔ حوالہ فتاوی فقیہ ملت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز 15 رجب کو کریں، کہ حضرت کا وصال 15 رجب ہی کو ہوا ہے، نہ کہ 22 رجب کو۔ فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ 265، میرات الاسرار صفحہ 213، سوانح 12 امام صفحہ 125۔ مذکورہ کتابوں کے مذکورہ صفحے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ 15 رجب المرجب لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شواہد النبوہ اور میرات الکونین میں بھی آپ کے وصال کی یہی تاریخ درج ہے، یعنی 15 رجب المرجب۔ لہذا جن کے وصال کی فاتحہ کر رہے ہیں وہ 15 تاریخ ہے، یعنی کل کا دن جمعرات، کل 15 تاریخ ہے۔ لہذا افضل یہی ہے کہ کنڈے کی نیاز 15 رجب ہی کو دلائیں۔ ہاں 22 رجب المرجب کو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ کس کا؟ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا۔ اور شیعہ اور رافضی لوگ حضرت امیر معاویہ کے گستاخ اور سخت دشمن ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو شیعہ حضرات یعنی 22 تاریخ میں، 22 رجب المرجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی میں عید مناتے ہیں، اور سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کہتے ہیں، کیونکہ شیعہ حضرات نیاز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں کرتے، بلکہ امیر معاویہ کے وصال کی وجہ سے عید مناتے ہیں اور سنیوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ 15 رجب المرجب کو ضرور دلانا چاہیے، اور اگر کوئی 22 رجب کو دلاتا ہے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، غلط نہیں کریں گے، دلوا سکتا ہے، کیونکہ فاتحہ 12 مہینوں میں کسی بھی دن اور کسی بھی ٹائم میں دلا سکتے ہیں، اور فاتحہ جب فرض اور واجبی نہیں ہے تو جس وقت چاہیں دلا سکتے ہیں، لیکن 22 رجب کو ہی ضروری سمجھنا اور سمجھ کر فاتحہ دلانا شیعہ لوگوں سے مشابہت ہے، اسی لیے منع ہے۔ کیا ہے؟ شیعہ لوگوں سے مشابہت ہے، اسی لیے منع ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا نے فرمایا، ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو کوئی جس قوم کی طرح کام کرے گا قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ لہذا فاتحہ
دلوائیں 15 رجب المرجب کو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے 22 میں، کسی طرح سے بھی فاتح دلوا سکتے ہیں، لیکن کنڈے کی تاریخ جو ہے وہ 15 ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ 15 ہے، جو کل کا دن جمعرات میں 15 تاریخ ہے۔ چند اہم اور ضروری باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، جن کو لوگ اور بالخصوص عورتیں ضروری ہی نہیں بلکہ فرض و واجب کے درجے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ ان باتوں کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ سراسر غلط اور شریعت پر زیادتی ہے۔ دیکھیں، بہت غور سے سنیں، اس فاتح میں کوئی بھی حلال چیز پر فاتح دلا سکتے ہیں، جو چیز حلال ہے کھانے کے لیے جائز ہے اس پر فاتح دلا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کھیر پوری ہی بنائی جائیں، بریانی، دہی، مچھلی، انڈا، گوشت، چنے، جلیبی، مٹھائی، ہر طرح حلال چیز کی نظر پیش کی جا سکتی ہے، ہر طرح کی۔ اور دیکھیں، نیاز کا کھانا دن، رات، شام، دوپہر کسی بھی وقت بنایا اور کھلایا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ صبح یا شام یا دن کا ہی وقت ہو۔ جو عورتوں کا خیال ہے بالکل غلط ہے کہ دن میں ہی ہوں گی، نہیں رات میں بھی ہو سکتی ہیں۔ آگے دیکھیں، نیاز کا کھانا ایک ہی کمرے میں کھلانا جائز، اور دوسرے کمرے میں جائز نہیں، یا گھر کے باہر نہیں لے جا سکتے، یہ سب خیال بیہودہ اور غلط ہے۔ اس لیے عورتوں کے چکر میں نہ پڑیں، باہر بھی لے جا سکتے ہیں اور دوسرے کمرے میں بھی کھلا سکتے ہیں، دن اور رات جب چاہیں فاتح دلا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ فاتح کا کھانا بچ جائے تو اسے دفن کر دیتے ہیں بہت سے لوگ، ایسا کرنا حرام اور گناہ ہے۔ بچے ہوئے کھانے کو تقسیم کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ باعث اجر و ثواب کا کام ہے۔ کیا ہے؟ باعث اجر و ثواب ہے، لہذا دفن نہ کیجئے کیونکہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ تقسیم کیجئے لوگوں میں۔ آگے دیکھیں، فاتحہ 1 سال کی تو ہر سال کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، اور جو ایسا ماننا بھی غلط ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے تو ہر سال بزرگ کی فاتحہ کرنا چاہیے، چاہے باپ ہوں، دادا ہوں یا کوئی اللہ والے ہوں، کیونکہ ثواب کا کام ہے۔ کسی سال کسی جائز وجہ سے فاتحہ نہ کرائی تو کوئی حرج نہیں، لیکن نہ کر پائے تو یہ سوچنا کہ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ناراض ہو جائیں گے، یا فلاں بزرگ ناراض ہو گئے اور میرے دادا دادی نانا نانی ناراض ہو گئے، یہ بالکل غلط ہے، اور میرے گھر پر مصیبت آ جائے گی، ایسا سوچنا بالکل غلط ہے کہ اس سال کیا ہوا، میں نے فاتحہ نہیں لگوائی۔ آگے دیکھیں، تھوڑی سی بات اور ہے، ہر سال نیاز میں جو کھانا پکایا کھلایا، ہر سال وہی کھانا پکانا کھلانا ضروری نہیں، بلکہ جو میسر آئے وہی پکا اور کھلا سکتے ہیں۔ آگے دیکھ لیں تھوڑی سی بات، کسی مصیبت آنے پر یہ کہنا کہ کنڈے کی فاتحہ میں نے ایسا ویسا کھلایا یا اس لیے مصیبت آئی، سخت حرام ہے کہ اپنی غیر شرعی حرکت کی مصیبت یا کوئی اور بات کو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے کبھی بھی زندگی میں کنڈے کی فاتحہ نہیں لگوائیں، تب بھی امام جعفر صادق اس کی مدد فرماتے ہیں، کیونکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ہاں، ثواب کا کام ہے، فاتحہ نہیں لگوائیں، کسی کو آپ نے کچھ کھلا دیا پلا دیا تب بھی جائز ہے، اور خود کھا لیا تب بھی جائز ہے، لیکن صدقہ کر دیا تو بہتر ہے۔ گھر کا بنا ہوا کھانا ہو یا پھر حلوہ ہو یا پھر ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، اس پر فاتحہ پڑھیں اور پڑھوائیں، اور ضرور پڑھوائیں، اور پڑھنا جائز ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جس کے گھر کنڈے کی فاتحہ پہلے سے ہوتی آئی ہیں اسی کے گھر ہو، نہیں، بلکہ ہر کوئی کر سکتا ہے اور کرائے۔ کنڈے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مٹی کا ہی برتن ہو، عورتیں گھر میں مٹی کا برتن رکھا ہوا ہے لیکن دوسرا برتن آئے گا نیا، مٹی کا برتن میرے گھر نہیں ہے، مٹی کا ہی آئے گا، اس طرح کے خیالات رکھتی ہیں، اور مرد بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔
اور نیا ہونا چاہیے، بالکل کوڑا ہونا چاہیے۔ اگر پرانا ہے مٹی کا تو اس میں ہی فاتحہ دلوائیں، اور مٹی کا نیا ہو یا پرانا یا نہ ہو تو جو برتن گھر میں موجود ہو اس میں ہی دلوائیں، نئے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جس مٹی کے برتن میں کنڈے کی فاتحہ دلوائی ہیں اس کو ندی یا نالے میں دفن کریں، بلکہ اس کو اپنے گھر کے کھانے پکانے کے کام میں لے سکتے ہیں، اور اس میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں۔ ہاں یہ کام کر سکتے ہیں آپ، جتنے کے مٹی کے نئے برتن لانے تھے آپ کو، 100 روپے کے، 200 روپے کے 4-5 برتن، 10 برتن، 100-200 کے، 1000 کے، کسی غریب کو دے دیں اتنے پیسے تاکہ اس کا بھی بیچارے کا کام چل سکے، اور آپ اپنے گھر کے برتن میں فاتحہ دلوائیں جس میں روز کھانا کھاتے ہیں، یا جو آپ کے صندوق میں وقف میں رکھے ہوئے ہیں باکس میں ان کو نکالیں، اور عورتوں کے غلط رسم و رواج سے بچیں، اور نئی رسم و رواج سے بچیں۔ بات تو لمبی ہو گئی لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بالخصوص ایم پی کی سائٹ میں کہ لوگ نیا برتن لاتے ہیں مٹی کا، اس کو ندی میں پھینک کر آتے ہیں، ڈال کر آتے ہیں، سرا کے آتے ہیں، کہہ رہے ہماری بیوی نے کہا کہ اس کو سرانا ضروری ہے، اس میں کھا نہیں سکتے، پکا نہیں سکتے، بالکل غلط ہے۔ ایسی باتوں سے لوگوں بچو، اور یہ فضول خرچی ہے کہ آپ پیسوں کا لائے برتن اور اس کو پھینک کر آ رہے ہیں، نئے اگلے سال پھر نیا لائیں گے۔ یہ برتن اس سال بھی کام آئے گا، اگلے سال بھی کام آ سکتا ہے، جب تک یہ صحیح ہے، ٹوٹا نہیں ہے، پھوٹا نہیں ہے، تب تک کام میں لے سکتے ہیں، اور ہر وقت بھی اس میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈے کی فاتحہ صرف بڑی پر ہی نہیں بلکہ جو چیز میسر ہے اس پہ دلا سکتے ہیں، اور چھوٹا بھی کھا سکتا ہے، بڑا بھی کھا سکتا ہے، بچہ بھی کھا سکتا ہے، گھر میں، گھر کے باہر، رات میں دن میں جس وقت چاہیں کھلا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔